کیونکہ کئی دفعہ جیسے بلڈ پریشر ہے نا، اس کی دوائی ایک دفعہ لگ جائے نا وہ ساری زندگی عام طور پہ کھانی پڑتی ہے. کئی لوگوں کے ذائچے کمزور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ان کو کچھ چیزیں مستقل کرنی چاہیے. ہاں ٹھیک ہے، نماز تو ویسے ہی ایک ایسا عمل ہے کہ جو سب پہ فرض ہے. نارمل طریقے سے نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہ پڑھے تو لیٹ کے پڑھیں، یہ تو فرض ہے. اچھا، صلاۃ تسبیح. اور دوسری چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، سورہ قریش جو ہے اس کو اگر آپ اپنا معمول بنا لیں، ہر فرض نماز کے بعد اس کو آپ 3 دفعہ پڑھیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، درود شریف اول آخر وہ پڑھیں. اس کے علاوہ آپ اگر پڑھتے ہیں سورہ والضحیٰ تو تب بھی سورہ والضحیٰ دن میں 9 بار پڑھنی چاہیے، دن میں 9 بار ڈیلی بیسس پہ. ڈیلی بیس. السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں وظائف سے معجزات. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آپ اسٹرالوجر ہیں، نیمرولوجسٹ ہیں اور بہت زبردست ان کی اسٹرالوجیکل ریڈنگ ہوتی ہے. اگر آپ فلک شیخ آفیشیل پہ دیکھیں گے تو بہت زبردست ہمیں یہ اسٹرالوجی پوائنٹ آف ویو سے چیزوں کے حوالے سے بتاتے ہیں. وظائف سے معجزات پر مختلف طرح کے ٹاپکس ہم کر رہے ہوتے ہیں آپ لوگوں کے بینیفٹس کے لیے، کیونکہ کوشش اور مقصد یہ ہے اللہ کے قریب کرنے کا. تو اللہ کے قریب کرنے کے لیے ہم نے آپ کے ساتھ ایک آواز بلند کی ہے. آپ بھی ساتھ دیں اور ہم بھی ساتھ دیتے ہیں، اور آپ کے جو زندگی کے اندر کے جو گھریلو مسئلے مسائل ہیں یا کچھ بھی روحانی چیزیں جو چل رہی ہوتی ہیں آپ لوگوں کی زندگی کے لیے، اس پر ہم بات کرتے ہیں. آج کا ٹاپک بہت شاندار ہے، بہت سے لوگوں کی ریکویسٹ تھی اور کمنٹس آپ لوگوں کے جو آتے ہیں اس میں سے ہم نے آج کا ٹاپک سجیسٹ کیا ہے، اور آپ لوگوں نے جو کیا اس پہ ہم بات کریں گے. جب رشتہ دار آپ کی ناکامی پر ہنسیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آج کل بہت زیادہ ایک پرابلم چل رہی ہے، ہر کوئی رشتہ دار سے تنگ آ جاتا ہے. اگر کسی کوئی کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کو کہ دیکھ کے جالس ہونے لگ جاتے ہیں، حسد کرتے ہیں. تو اس پر ڈاکٹر صاحب کیا ہمیں آج بتائیں گے پڑھنے کے لیے؟ یہ پوچھتے ہیں، اور اتنا عروج آپ کو ملے گا اگر آپ یہ عمل کر لیں جس سے آپ لوگ حیران ہو جائیں گے. پیسوں کے معاملات ہوں، کچھ بھی ہو، یہ پروگرام اگر آپ نے دیکھ لیا ہے تو اپنے ان عزیز کو بھیجیں جس کے واقعی اس کی ضرورت ہو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہیں؟ شکر اللہ کا. ڈاکٹر صاحب آپ ناموں کے حوالے سے بھی بتاتے ہیں، بہت آپ نے اس پہ ورک کیا ہے. رشتہ داروں کے حوالے سے نا آج کل بڑا یہ مسئلہ بنا ہوا ہے، بلا وجہ کے جادو ٹونے، کوئی حسد، نظر، بری نظریں، کوئی بچہ کامیاب ہو رہا ہے تو اس پہ نظر لگائی ہوتی ہے. تو یہ بتائیں کوئی ایسا عمل ہے جس سے رشتہ دار اگر آپ پہ ہنسیں اور آپ کو ڈی گریڈ فیل ہو رہا ہو تو آپ یہ پڑھائی کریں، وہ آپ سے دور ہو جائیں گے اور جیلس ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ آج کل کا مسئلہ نہیں ہے. جب سے یہ دنیا بنی ہے نا، حابیل اور قابیل سے لے کے آج تک حسد جو ہے یا تمسخر یا نظر بد، یہ پہلے دن سے آج کے دن تک ہے. ٹھیک ہے، اٹس ناٹ اے نیو فینومینا، یہ نئی چیز نہیں ہے. اچھا، اس کے لیے گاہے بگاہے اللہ رب العزت پیغمبروں کو، رسولوں کو، نبیوں کو اس دنیا میں انڈکٹ کرتا رہا، بھیجتا رہا، تاکہ وہ لوگوں کو سیدھے رستے کے اوپر لگا کے رکھیں. جی جی. کیونکہ یہ دنیا جو ہے نا، یہ قیام گاہ نہیں ہے، یہ گزرگاہ ہے. بالکل ایسے یہ گزرنے کی جگہ ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہے. نہیں ہے. یہ ریمائنڈر بار بار اللہ تعالیٰ نے نا نبیوں پیغمبروں رسولوں کی مدد سے، مدد تو نہیں، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بھی چاہتا تو دے دیتا ہے. ایک میڈیم کو ہمیشہ لے کے چلنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی سے پھر اس طریقے سے. اچھا، اب مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، تو ہمیں قرآن کے ساتھ جڑنا چاہیے، بے شک. ہمیں نماز کے ساتھ جڑنا چاہیے. جو جس دین کے ساتھ ہے اس کو اپنے اس دین کے ساتھ جڑنا چاہیے. ہر دین، جتنے بھی ادیان دنیا میں آئے ہیں، سب نے امن کا پیغام دیا. اب جیلسی جو ہے نا، نظر بد ہے، حسد ہے، اس کی ایک اپنی حقیقت ہے. مگر یہ ہے کہ جب ناکامی آپ کو بار بار ہو رہی ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو قدرت کوئی بڑی کامیابی دینے والی ہے. ٹھیک، صرف آپ کا لیول جو ہے نا ریزیلینس کا، برداشت کا، وہ دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ آپ کس حد تک اس سے جڑے رہتے ہیں. اور یہ بات یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اوقات سے بساط سے زیادہ بوجھ فلک صاحب ہم پہ نہیں ڈالتا. بے شک ایسے ہی. 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ جتنا نہیں، اس کے پیار کو ہم لمٹ نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت کہتا ہے، اور ماں کی شفقت جو ہے وہ میری شفقت، تمہاری ماں کی شفقت جو ہے میری شفقت کا 70واں حصہ ہے. 70واں حصہ. بے شک. تو ہماری مائیں کتنا پیار کرتی ہیں ہم سے. اچھا،
اب بات یہ کہ اللہ رب العزت، میں جس طرح آپ کے ساتھ ویڈیوز کر رہا ہوتا ہوں اپنے چینل جو ایم علی اسٹرالوجر اس پہ کر رہے ہوتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ بہانے ڈھونڈتا ہے، صرف ہم نے مانگنا ہے، وہ کئی دفعہ تو بن مانگے دے دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ یہ دیکھیں کوے، چڑیاں، چرند پرند چہچہاتے ہیں صبح صبح، رزق ان تک پہنچایا جاتا ہے یا وہ رزق تک پہنچا دیے جاتے ہیں. اچھا، انسان نے مسئلے اپنے لیے خود بنا لیے، مگر نماز جو ہے وہ بیسٹ سولوشن ہے. سب سے پہلے جب مسئلہ ہو نماز پڑھیں، نوافل ادا کریں، حاجت کے نفل کر لیں، صلاۃ الحاجات پڑھیں. اس کے علاوہ صلاۃ التسبیح جو ہے وہ پڑھیے. ٹھیک ہے. 4 رکعت نماز ہوتی ہے جس میں تیسرے کلمے کی تکرار کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اس کو ایک جگہ پہ جا کے 300ویں دفعہ جب پڑھتے ہیں اس کو مکمل کر لینا ہوتا ہے. صلاۃ التسبیح. اچھا، یہ اس طرح کی عبادت ہے، نفلی عبادت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ اس کو روزانہ پڑھنا چاہیے. اگر روزانہ نہ پڑھ سکو تو ہفتے میں 1 دفعہ پڑھو. اگر ہفتے میں 1 دفعہ نہ پڑھ سکو تو مہینے میں 1 مرتبہ پڑھو. مہینے میں 1 مرتبہ نہ پڑھ سکو تو 1 سال میں ضرور 1 دفعہ پڑھو. اور اگر 1 سال میں بھی 1 دفعہ نہ پڑھ سکو تو زندگی میں 1 دفعہ ضرور پڑھ لو اس کو. ٹھیک ہے. مجھے یقین ہے آپ نے بھی پڑھی ہوگی، ہمارے ویورز نے بھی پڑھی ہوگی انشاءاللہ. مگر اس کو اگر روٹین آپ بنا لیتے ہیں نا اپنی، یعنی آپ ہفتے والے دن، جمعے والے دن 2 دن اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو روز پڑھتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے. میں نے بہت سارے لوگوں کو یہ بتایا ڈیلی پڑھنے کے لیے. ایک میں نام نہیں لیتا، ایک پاکستان کے نا نامور کرکٹر ہیں، ان کی سلیکشن کا ایشو آ رہا تھا. ٹھیک ہے، بار بار نام ان کا آتا تھا مگر قومی ٹیم میں سلیکٹ نہیں ہوتا تھا. مجھے کہنے لگے ڈاکٹر صاحب کیا کروں. اچھا، قومی ٹیم سے وہ قومی وابستہ رہے کرکٹ ہیں؟ ٹیم، ہاں جی، ابھی بھی وابستہ ہیں. اچھا اچھا. یہ بات ہے تقریباً 5 سال پرانی بات ہے یہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، وہ میرے ہاں آئے تو کہنے لگے جی کہ کیا کروں، بچوں کی طرح ہیں، بھائیوں، چھوٹے بچے بھائیوں کی طرح ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ صلاۃ التسبیح جو ہے نا وہ شروع کر دیں. اچھا. آپ یقین کریں انہوں نے صلاۃ التسبیح پڑھنی شروع کی اور کوئی میرا خیال ہے 20 سے 25 دن کے بعد ان کا نام آیا. وہ گھر آئے اور بڑا انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ آپ نے اچھی چیز مجھے بتائی. ماشاءاللہ. اور ان کی سلیکشن ہوئی، ان کی اہلیہ بھی ان کے ساتھ آئیں اور وہ پھر ماشاءاللہ چل پڑا کام ان کا. ٹھیک ہے. اچھا، پھر کیا ہوا، انہوں نے اس روٹین کو چھوڑ دیا، سلیکٹ ہو گئے. پھر ہوا یہ کہ بس پھر کبھی ہو جاتا تھا کبھی نہیں، کیونکہ کئی دفعہ جیسے بلڈ پریشر ہے نا، اس کی دوائی ایک دفعہ لگ جائے نا وہ ساری زندگی عام طور پہ کھانی پڑتی ہے. کئی لوگوں کے ذائچے کمزور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کچھ چیزیں مستقل کرنی چاہیے. ہاں ٹھیک ہے. نماز تو ویسے ہی ایک ایسا عمل ہے کہ جو سب پہ فرض ہے. نارمل طریقے سے نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہ پڑھے تو لیٹ کے پڑھیں، یہ تو فرض ہے. فرض ہے سر. اچھا، صلاۃ التسبیح. اور دوسری چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، سورہ قریش جو ہے اس کو اگر آپ اپنا معمول بنا لیں، ہر فرض نماز کے بعد اس کو آپ 3 دفعہ پڑھیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، درود شریف اول آخر وہ پڑھیں. اس کے علاوہ آپ اگر پڑھتے ہیں سورہ والضحیٰ تو تب بھی سورہ والضحیٰ دن میں 9 بار پڑھنی چاہیے. دن میں 9 بار ڈیلی بیسس پہ. ڈیلی بیسس. اچھا، یہ جو ہمارا ٹاپک ہے جس پر رشتہ دار آپ کی ناکامی میں وہی بتا رہا ہوں، تو میں یہ مختلف آپشنز دے رہا ہوں. اچھا اچھا، ٹھیک ہے. اس میں صرف اتنے ایک، آپشنز ہیں. ہاں بہت. اللہ تعالیٰ کی کتاب الحکمت ہے، وسعت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا اسوہ حسنہ یعنی زندگی ہے جو، وہ بہترین مثال ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے. تو آپشنز کی بات کرنی چاہیے نا، ایک چیز تک کیوں ہم محدود کر دیں. اللہ کی رحمتیں وسیع ہیں. اچھا، اس کے بعد یہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، یہ آپ پڑھیے. احادیث میں ہے کہ 100 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھیں اس کو اول آخر درود شریف کے ساتھ. اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں نا ایڈیشنل آپ کو سپورٹ آئے تو آپ 300 ٹائم اس کو پڑھیے، روزانہ اپنا معمول بنائیں. استغفار کی کثرت جو ہے ٹھیک ہے وہ کریں. ایک خاص چیز اور میں بتاتا ہوں آپ کو، آپ یہ کریں کہ 3 قسم کا یا 5 قسم کا اناج جو ہے
وہ مکس کر لیں. ٹھیک ہے, یہ سب کے لیے, کسی بھی دین سے آپ کا تعلق ہے. 5 یا 3 جو بھی آپ افورڈ کریں, تھوڑا تھوڑا نا, مطلب دالیں ہو جائیں اور ہاں, چاول ہو گئے, ان کو مکس کر لیں, کوئی بھی چیز, 5 قسم کا 5 قسم کا اناج. ٹھیک ہے, 5 رنگ ہونے چاہیے مختلف. اچھا, اگر دال ہے تو پیلی ہے, کوئی بلیک ہے, تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے. ہاں جی بالکل ہو سکتا ہے. 5 مختلف کلرز کا اناج جو ہے وہ اکٹھا کریں, اور کوشش یہ کریں کہ طلوع آفتاب کے وقت جب سورج نکل رہا ہو اس ٹائم پہ آپ پرندوں کی دعوت کریں. یہ آپ نے مجھے بھی بتائی تھی بات, ٹھیک کہ ہے, آپ اسے پرندوں کو ڈالا کریں. اللہ تعالیٰ بڑی مہربانی کرتا ہے. اچھا, آپ کو دیکھیں, وہ پرندے جو ہیں وہ اس وقت تک وہ اناج نہیں چگتے کھاتے جب تک وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر کے منظوری نہ لے لیں, یا اللہ جس نے یہ کیا ہے اس کے رزق میں اضافہ کر, اس کو ترقی دے, اس وقت تک نہیں کھاتے. اگر آپ چونٹیوں کو مثال کے طور پہ چینی کا ایک چمچ کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ چونٹیاں ہیں, وہاں پہ آپ چینی کا ایک چمچ ڈال دیتے ہیں, اس جگہ کے اوپر 2 ڈال دیتے ہیں, چونٹیاں وہ کھاتی ہیں, چونٹے وہ کھاتے ہیں. کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا چڑیاں بھی آ کے چینی کھا رہی ہوتی ہیں, اس سے بھی زندگی میں مٹھاس گھلے گی. مطلب آپ کی جو چھت پہ جگہ ہے, جو روف پہ جگہ ہے, وہاں پہ بھی چینی تھوڑی تھوڑی رکھ لیا کریں. وہاں پہ بھی رکھتے ہیں اگر آپ افورڈ کرتے ہیں. مطلب آپ چاہتے ہیں اندر گھر میں اگر نہ آئے, کیونکہ خوراک آپ کی بھی پڑی ہوتی ہے نا, رس ہو گئے, چیزیں ہوگی, ادھر چونٹیاں نہ آئے, تو آپ چھت پہ رکھ لیں. گھر کے باہر کئی درخت لگے ہوئے ہیں, وہاں پہ بھی آپ چینی ڈال سکتے ہیں, چھت پہ بھی ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ضرور یہ کریں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ کرتے ہیں نا, اس سے جو ناکامی ہے نا وہ کامیابیوں میں بدلتی ہے. دوسری بات, ایک چیز اور میں بتا دوں یہاں پہ, ایک لفظ آتا ہے صلہ رحمی. صلہ رحمی, صلہ رحمی اس کو کہتے ہیں, جو دوسروں پر رحم کرنا ہوتا ہے, اللہ کی رحمت ہوتی ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے عزیزوں رشتہ داروں کے ساتھ صلح جوئی, اپنے ماں باپ کے ساتھ شفقت کا سلوک کریں. تو عمر خدا نہ خواستہ اگر کم بھی ہے نا, عمر صلہ رحمی جو ہے وہ بڑھا دیتی ہے, رزق کو صلہ رحمی بڑھا دیتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کی ترقی, آپ کے درجات کو صلہ رحمی جو ہے وہ بڑھاتی ہے. یہ کرنا ضروری ہے. آپ کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہے, صلہ رحمی کریں, جانوروں کے اوپر جو ہے وہ شفقت کریں. یہ عمل بھی جو میں نے آپ کو بتایا نا یہ کریں. اس کے علاوہ ایک بات اور بتاتا ہوں, ہر نماز کے بعد بالخصوص فجر اور عشاء کی نماز کے بعد, اگر آپ نماز ختم کرنے کے بعد اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار 21 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں, آپ کے کام ٹوٹل, روپیہ, پیسہ, ترقی, یہ سب اللہ اپنے ذمہ لے لیتا ہے. بالکل, کیا بات ہے. چلو ڈاکٹر صاحب, یہ باتیں وہ بتا رہے ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے خود بھی کی ہوئی ہیں. کچھ لوگ پوچھتے ہیں بالکل کہ جی انہوں نے خود کی ہوئی ہیں, ہمیں بتاتے ہیں, اس طرح کے کمنٹس. میں کبھی وہ چیز نہیں بتاؤں گا جو میرے تجربے میں نہیں رہی. مجھے 34 سال تو اس پروفیشن میں ہو گئے ہیں, اللہ کا شکر ہے, مگر ظاہر ہے سر میری عمر نہیں ہے جتنا آپ کا تجربہ. بہرحال یہ ہے. اور دوسرا یہ کہ ہم نے اپنے بزرگان سے جو چیز لی, ہم نے اس چیز کو دیکھا. اور میری نانی اماں ہیں, اللہ ان کو جنت میں جگہ دے, انفینٹری روڈ لاہور میں نا کرنل کی کوٹھی مشہور ہے, وہاں پہ وہ صلاۃ التسبیح جس کا میں نے بتایا کہ پڑھنی چاہیے, وہ خواتین کو جمعے والے دن پڑھایا کرتی تھی. اچھا. تو یہ کہ یہ بزرگان سے جو چیزیں ہمیں سینہ بسینہ چلتی ہوئی آ رہی ہیں اور فائدہ دیا ہے جنہوں نے, وہی شیئر کرتا ہوں. کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور آپ یقین کریں کتنی دعائیں سمیٹ رہے ہیں اور کتنی اچھی بات قرآن کے قریب لوگوں کو کر رہے ہیں. یہ پڑھنے سے ثواب بھی ملے گا اور لوگوں کے کام بھی ہوں گے, اور ان کو رزق ملے گا جو پرندے ہیں, اور یہ لوگ دیکھ کے, اور ایمان بھی مضبوط ہوگا. جب اللہ رب العزت کے قریب ہوں گے, اللہ رب العزت آپ کے ساتھ اور زیادہ قریب ہو جائے گا, کام آپ کے ہوں گے, آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ مجھے سب کو توفیق دے کرنے کی. جو یہ ویڈیو دیکھیں پلیز ہمارے لیے دعا کیا کریں. ڈاکٹر صاحب کا نام لیں, ان کی فیملی کے لیے, ہماری ٹیم کے لیے, میرے لیے, ہماری ٹیم کے لیے, اور یہ کر کے دیکھیں. اس کے بعد دیکھیں ثواب کا ثواب بھی ہے, کام کا کام بھی ہے. اور رشتہ دار جو جیلس اور حسد کا آپ کے اوپر جو رکھا ہوا نا مائنڈ میں انہوں نے, وہ دور ہوگا اس چیز سے. ایک چیز میں آپ کو اور یہاں پہ بتاؤں, کسی کی بدخوئی نہ کریں اس کی پیٹھ پیچھے, جس سے اس کی عزت کی خرابی ہوتی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے بڑی بڑی مصیبتیں, تکلیفیں برداشت کرتے تھے, مگر کسی کی برائی نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے, غیبت کو ویسی, اور کبھی ایسا کام نہ کریں, کوئی ایسی بات نہ کریں کہ جس سے کسی کی عزت خراب ہوتی ہے. اللہ آپ سے بڑا راضی ہوگا. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ.
ناظرین چینل اچھا لگا ہو تو اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن دبائیں، آل پہ کلک کریں تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیشن اور ویڈیو آپ تک خود ہی پہنچ جائے۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔ اللہ